تو لوگ توبہ بھی کرتے تھے اور ڈرتے، پھر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، پہلے نہیں لگاتے. تو یہ قرآن میں دیکھیں، آپ دیکھیں قرآن میں کتنی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جو لوگ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جب اللہ سے نہیں ڈرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پھر ان کو کتنی سخت سزائیں دے گی دنیا میں، اچھا، اسی دنیا آج میں، یہی دنیا ہے. اور سیرت النبی جی کا آپ کے علم میں ہے، 12 ربیع الاول ہے، مختصر ایک جواب دیجیے کہ یہ جلسے جلوس اس کی کوئی اہمیت ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ عبادت کرنی چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے تھی، نوافل پڑھنے چاہیے تھے مساجد میں، بجائے اس کے کہ آپ سڑکوں پہ نکل کے تو مارچ شروع کر دے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے جو بات کی 100% سچی ہے. سب انبیاء ہم لوگ ایسے گنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب انبیاء کے اوپر سلام بھیجا ہے. بالکل. اور کچھ انبیاء کے اوپر تو نبی یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوا، دنیا سے جائے گا، پھر پیدا ہوگا، 3 دفعہ سلام بھیجا، اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا اللہ کی طرف سے. سب انبیاء ہمارے لیے معزز ہیں. سب انبیاء اللہ کے نیک بندے تھے، انسان تھے، بشر تھے، نیک لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا فضل کیا، ان کے اوپر اپنا احسان کیا اور ان کو نبوت دی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے بندے چنے، ان کے اوپر احسان میں نے کیا، ان کے اوپر رحمتیں نازل کی. وہ میری طرف سے سب کچھ تھا. ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ جیسے ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی آج اگر صحیح ڈیٹ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں آج تک کہ یہ اصلی بھی ڈیٹ ہے کہ نہیں ہے. تو جیسے آپ نے فرمایا یہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی قرآن جو نازل ہوا ہے ہمارے نبی کے اوپر وہ پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس پہ عمل کرنے کا اللہ سے وعدہ کرتے کہ ہم اے اللہ تیرے قرآن کے اوپر وعدہ کریں گے جو تو نے اس نبی کے اوپر اتارا تھا. اور ان کے لیے انبیاء کے لیے اس نبی، یہ سارے نبی ایک ہی نسل سے ہیں، تو سب انبیاء کے لیے اپنے نبی کے لیے دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ان کا اور درجہ بلند کر. یہ جو سڑکوں پہ لوگ گھوم رہے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں، یہ ٹوٹلی جاہل لوگ ہیں. ان کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، ان کو نبی کی حیثیت کا پتہ نہیں ہے، ان کو قرآن کا پتہ نہیں. پہلے تو قرآن آتا ہے، قرآن ہی کی وجہ سے نبی ہمارے پاس آئے تھے نا. قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا اور ہمیں وہ میسج دے رہے تھے. جب قرآن ہی کوئی نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہی لوگوں کو نہیں سمجھ آتا، تو سڑکوں پہ بیٹھ کے اگر داتا دربار بنائے ہوئے لاہور میں وہاں پیٹتے ہیں، چاٹتے ہیں، قبروں کو چاٹتے ہیں، چادروں کو چاٹتے ہیں اور سجدے کرتے جاتے ہیں. تو انبیاء تو بہت اونچی منزل والے لوگ تھے، وہ تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر پیغام آتے تھے اور وہ آگے پاس کرتے تھے. تو ان کا درجہ یہ نہیں ہے کہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے نعرے مارو اور جھنڈے اٹھاؤ اور گھر میں تمہاری یہ حالت ہے اور تمہارے محلے میں یہ حالت ہے، تمہارے رشتہ دار بھوکے ننگے مر رہے ہیں، ان کو تو آنا نہیں دیتے ہو، جھنڈے لا کے پھیرتے ہو، اور تمہیں اسلام کا پتہ نہیں، تمہیں نماز بھی نہیں آتی، نماز کا مطلب بھی ان لوگوں کو نہیں آتا. میں دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ آپ کے وہ چور چکے پیر جو جعلی پیر بنے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، جو لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، مسجدوں میں لوٹتے ہیں اور گلی محلوں میں لوٹتے ہیں، یہ وہ پیر ہیں. اور میں مبارک صاحب اجازت دیں، میں ایک بات آج میرے منہ سے نکلنے والی ہے، وہ آ گئی ہے تو میں کرنے والا ہوں. جی بتائیے. آپ حیران ہوں گے کہ میرے دل میں 3-4 بندوں کے خلاف اتنی خفت تھی، اتنا میں جب وہ تقریریں کرتے تھے تو میرے اندر شرمساری بھی آتی تھی اور میں اللہ تعالیٰ سے ایک گلہ بھی کرتا تھا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی اتنے بڑے مشرک تھے وہ کہ وہ ان کی باتیں سن کے میرے دل میں پریشانی ہوتی تھی اور میں سوچتا تھا کہ یا اللہ یہ لوگ جو جتنا یہ بک رہے ہیں یہ تیری شان کے خلاف بک رہے ہیں، لیکن مجھے بہت اندر میرے تکلیف ہو رہی ہے. آپ یقین کریں ان کی اتنی عبرتناک موت آئی میرے سامنے کہ میں خود اللہ تعالیٰ سے پھر اتنا ڈرا کہ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. وہ 3 کون مشرک تھے بڑے، ایک تو آپ کے لندن میں بیٹھا ہوا تھا، وہ پیر بنا ہوا تھا، ایک بہت بڑا قوال بنا ہوا تھا، ایک بہت بڑا ناتخوان بنا ہوا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھا کہ جب میرے دل میں ان کے خلاف یہ بات آتی تھی کہ اے اللہ یہ تیرا شرک کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، میں سن کے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ تینوں کی عبرتناک موت آئی تھی. یہ مبارک صاحب یہ ہے سچائی اسلام کی کہ کوئی انسان جو سچا مسلمان ہے وہ اس طرح سڑکوں کے اوپر ڈانس، قوالیوں میں شرک، نعتوں میں شرک،
پیر جو ہے وہ تو ہے مشرک. تو یہ ساری چیزیں جب آنکھوں کے سامنے آپ کے ہو رہی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا؟ سب دیکھ رہے ہیں. پھر سزائیں اس کو کیسی ملی؟ جو میرے دل میں تھا وہی سزائیں ملی ان کو. تو یہ سب لوگ اچھا اسلام میں کوئی پیری فقیری کا کوئی ایسی کوئی میں تو ان چیزوں کو نہیں مانتا. پیر کہتے جی جعلی ہے یہ اصلی، میرا تو خیال پیر کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. یہ جعلی مسلمان ہے. میں عربوں میں رہ کے ہوں. مبارک صاحب ایک دو میں نے ذکر کیا تھا، میں 4 سال دمشق رہا تھا، اور وہ سارے عرب لوگ ہیں، مسلمان ہیں. وہاں کبھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے معظم نبی ہیں ہمارے. ان کے اوپر قرآن نازل ہوئے. ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سب قرآن پڑھتے ہیں. قرآن کو پڑھنے والے لوگ اصل میں صحیح مسلمان ہیں اور اس کو سمجھنے والے. وہاں کبھی بھی کسی بھی ملک میں کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں بنائی جاتی. اور نمبر 1 نمبر 2 کبھی وہ سڑکوں کے اوپر جھنڈے چاہ کے سڑکوں پہ عورتیں مرد بچے نعرے مارتے، جعلی نعرے مارتے ہیں. ان کو اسلام کا نہیں پتا، ان کو نماز کا نہیں پتا، ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. تو نعرے مار کے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک دکھاوا، جس کو کہتے ہیں دکھاوا. اچھا سعودی عرب میں ایک دفعہ ایسے کا کوئی انہوں نے شروع کرنے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے میرا کافی بڑا مسئلہ بنا دیا تھا. انہوں نے کہا اس کی اجازت نہیں، اور لوگوں کو پکڑ بھی لیا تھا. کسی بھی جو صحیح مسلمان ممالک ہے کسی جگہ بھی نہیں ہوگا. آخر میں یہ بات بتائیے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے کل کہا کہ غربت ختم کریں گے. جو پاکستان میں معاشی صورتحال ہے اس پہ ہمیں بڑی فکر ہے. اس کو کوئی فکر ہے اس چیز کی؟ ابھی جانے والے ہیں نا. اس کے پوچھے ہیں کہ 6 سال پہلے جب تمہیں چیف آف آرمی سٹاف نواز شریف نے بنایا تھا، کیوں بنایا تھا؟ کہ یہ ایسے شکل صورت سے آپ دیکھیں نا کیسے لگتا ہے ڈھیلا ڈالا ایسے ادھر ادھر. تو میں سوچتا تھا کبھی کہ پاکستان آرمی کے جنرل اس طرح نہیں ہونا چاہیے، وہ بہت سمارٹ ایکٹیو اور بہت تیز ہونا چاہیے. تو ایسے میرے ذہن میں ایک بات تھی. تو یہ ڈھیلا ڈالا 3 سال اپنے مار کے 3 سال اور بھی مار گیا، اور جس نے اس کو دیے تھے 3 سال اس کے خلاف سب کچھ کر گیا. اینڈ کے اوپر سب کچھ اس کے خلاف. ابھی جب اس کو پتہ لگا اگلے مہینے میں نے جانا ہے تو یہ بھی ساری باتیں. اچھا یہ بڑا موضوع یہ ہے کہ جانا ہے، کیونکہ میرے پاس اطلاع ہے کہ ابھی بھی ڈبل گیم چل رہی ہے. ہو سکتا ہے 3 سال اور ٹک جائے. یہ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں. مبارک صاحب میری بات نوٹ کر لیں، کبھی بھی نہیں. اچھا فوج اس کو سپورٹ نہیں کر رہی. فوج کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ ایک عام آدمی، ایک نالائق، ایک ایسا بندہ جس نے 3 سال یا 3 سال اور زبردستی لے لیے ایک بندے کو سیاستدان سے، اس کو بیوقوف بنا کے، اور 3 سال پھر اسی کے خلاف وہ سارے اسی کے خلاف سب کچھ کروایا. تو فوج اتنی نالائق بھی تو نہیں ہے نا. صرف ایک ڈسپلن کے تحت ان کے منہ بند ہوتے ہیں، ورنہ فوج میں بڑے بڑے لائق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر فوج چل رہی ہے آپ کی تو کسی وجہ سے، کوئی بھاجوئی کی وجہ سے نہیں چل رہی. اور جنرل بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے قابل. وہاں تو 5-10 جنرل تو نہیں ہے آج کل تو سینکڑوں جنرل ہیں. آپ اگر لسٹ دیکھیں تو 300 جنرل ہیں پاکستان آرمی میں. یہ بتائیے کہ یہ کل بھی فیک نیوز چلتی ہیں اس پہ دھیان نہ دیں، آپ ایسی باتوں پہ دھیان نہ دیں. اب جو سامنے سب کے پڑا ہو، آپ کے سامنے سونا بھی پڑا ہو، پیتل بھی پڑا ہو، لوہا بھی پڑا ہو، تو آپ کو پتہ تو چلے گا کون سا سونا ہے کہ نہیں پتہ چلے گا. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. یہ کیسے کہ کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ ایک بات میں مبارک صاحب سے کروں گا. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو بھی کسی پوزیشن میں بیٹھ، یہ سمجھتے باقی سب دنیا بیوقوف ہے. آپ بیوقوف ہیں، میں بیوقوف ہوں. یہ سب لوگ جتنے پاکستان میں لائق لوگ بیٹھے ہیں، دیانتدار بیٹھے ہیں، ملک وفادار بیٹھے ہیں، یا کچھ کر سکنے والے لوگ، سب بیوقوف ہیں. یہ 2 بندے 4 بندے 6 بندے ہی ساری دنیا کا علم ان کے پاس ہے. یہی جہالت ہے، جہالت کی انتہا جس کو کہتے ہیں. کیونکہ پاور ہے تو پاور سے اپنے آپ کو پھر وہ علم والا بندہ بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. جبکہ اس کی ہر چیز اگینسٹ ہے، اپوزٹ ہے. تو یہ جو ابھی باتیں کر رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے کیا کیا اس قوم کے ساتھ. بھوکے ننگے سب کچھ ہو گئے. پاکستان میں چائنا آپ کو لفٹ نہیں دے رہا، اور بڑے بڑے ملک، اور جس ملک نے آپ کو کیا کہہ دیا اس کے ساتھ آپ کے ریلیشن ہی نہیں رہے ابھی، جب تک کوئی نئی حکومت نہیں آئے گی. تو یہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں، یہ آرمی والے سب سن رہے ہیں نا، جنرل بھی سن رہے ہیں، اور سیاستدان سارے تو بیوقوف نہیں ہیں. کچھ لوگ 5% ہم نے ایک رکھا ہوا ہے، 5-10% کی لمٹ کو. اس میں دیانتدار لوگ بھی ہیں، اس میں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے. حقیقت میں آپ کو بتاؤں دیانتداری سے کہ نواز شریف
ने जितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए वो सिर्फ अपने मकसद के लिए बनाए थे। मुशर्रफ को उसने अपने मकसद के लिए बनाया था, वो उसके खिलाफ हो गया। इसके बाद दूसरे जनरल को बुलाया, उसको दबाने की कोशिश की, वो रिजाइन करके चला गया। तीसरा एक को आज तक उसकी बीवी कहते हैं मेरे खामद को जहर दिया था। और चौथा ये था रईस शरीफ जो था, शायद उसको भी उसी ने बनाया था, तो वो तो आराम से 3 साल निकाल के चला गया। और उसको ये प्रमोशन नहीं दे रहे थे, इसको एक्सटेंशन नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो सख्त आदमी था। और इसको रखा हुआ था उसने इसी तरह कि ये चुप करके बस सलूट मारता जाएगा, तो सलूट भी मारेगा। तो जो कुछ करके ये जा रहा है मुल्क के साथ, सब दुनिया को पता है। लोग उसको कैसे नाम से याद करेंगे, वो आपने भी एक दफा बोला था और मैं भी ऐसे ही बोलूंगा। चले, बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखें। थैंक यू जी, थैंक यू जी, मेहरबानी। ना जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हमारे लिए, अगर हम 50% भी उस पर अमल कर रहे होते, 20%, 30%, 40%, तो आज पाकिस्तान का नक्शा, पाकिस्तान के लोगों का रहन सहन तब्दील होता। हमने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, हमने ये पीरों फकीरों मुल्ला के पीछे लग के अपना भी ईमान ख़राब किया। इन लोगों का तो पहले ही बेड़ा गर्क हुआ था। तो वो तलीम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।